نہیں، کسی بھی انداز میں کیسے بات کر سکتی ہوں آپ سے؟ بڑے ہیں آپ مجھ سے، آپ کا ادب تو لازم ہے نا۔ اس کی بات سن کر جہانگیر کہا لگا کر ہنسا تو اس نے پریشان کن نگاہوں سے اسے دیکھا۔ تو یہ وجہ ہے میرا ادب کرنے کی؟ وہ ہنستے ہوئے بمشکل ہی اس سے پوچھ پایا۔ اور بھی وجہ ہے نا؟ جیسے؟ وہ رومانٹک انداز میں بولا۔ آپ میرے شوہر ہیں، آپ کا ادب کروں گی تو اللہ بھی مجھ سے خوش ہوگا۔ اس کی بات سن کر وہ کچھ دیر توقع کے بعد سوالیہ بولا، ویسے کتنا بڑا ہوں گا میں تم سے؟ دیکھنے میں تو لگتا نہیں، لیکن بابی بتا رہی تھی کہ 10 سال بڑے ہیں آپ۔ اس کے چہرے پہ موجود سنجیدگی اسے عجیب لگی۔ ہاں وہ تو ہوں، کوئی مسئلہ ہے اس میں؟ نہیں، مسئلہ کیوں ہوگا؟ بلکہ مجھے تو یہ سمجھ نہیں آ رہی، آپ عمر میں بڑے ہو کر بھی یہ نہیں جانتے کہ بیوی سے کیا بات کرتے ہیں اور کیا نہیں۔ اس نے لگی لپٹی کی بجائے صاف صاف بات کہی۔ اس کی زمانی بات پہ وہ چونکا۔ اس سے پہلے وہ اس سے مزید سوال کرتا، گھر کے مرکزی دروازے سے سمینہ اور ہارون مسکراتے ہوئے داخل ہوئے۔ آ گئے آپ لوگ؟ جانتے بھی ہے کہ کل ہم نے چلے جانا ہے، ہمیں ٹائم دینے کی بجائے آپ دونوں خود کو ٹائم دے رہے ہیں۔ دس از ناٹ فیئر موم ڈیڈ، وہ شکایتی انداز میں بولا۔ جنت کو اس کی بات پہ ہنسی آ گئی۔ ریلیکس ہو جاؤ، سمینہ نے جٹ سے کہا، اور ساتھ ہی ساتھ اس کے ہاتھ میں ایک گفٹ تھما دیا۔ وہ سمجھ گیا کہ یہ سب کیا ہے۔ کرسٹی آنٹی کو ایسٹر کا تحفہ دینا ہے، اور یہ نیہا کے لیے۔ تم نے تو کچھ لیا نہیں ہوگا اس کے لیے۔ جنت ان کے مابین ہونے والی بات کو سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اوہ تھینک یو موم، تسی گریٹ ہو۔ اس کے مسکا لگانے پہ ہارون صاحب مسکرائے۔ دونوں باپ بیٹا ایک جیسے ہو، مسکا لگانے میں ایک نمبر۔ ان کا دھیان جنت پہ پڑا تو ہنستے ہنستے رکی۔ کرسٹی ان کے دوست کی بیوی ہے اور نیہا رادا دیدی کی بیٹی۔ ان کے بتانے پہ جنت نے مسکرانے پہ ہی اکتفا کیا۔ خیر بہت تک گئے، چائے مل جائے گی ہمیں بھی؟ وہ صوفے پہ نیم دراز ہوئی۔ جی میں لاتی ہوں۔ وہ ہاتھ سے کچن میں چلی آئی۔ ڈیڈ میرے بعد میری مام کا بہت سا خیال رکھنا، وہ التجائی انداز میں بولا۔ یہ بھی کوئی کہنے کی بات ہے؟ ہارون صاحب بولے۔ ہاں ہے تو نہیں، لیکن آپ دن بدن ہینڈسم ہوتے جا رہے ہیں، کہیں انکل نواز کی طرح آپ بھی۔ جنت کی آمد پہ وہ ادھوری بات کرتے کرتے رخصا گیا۔ ارے بیٹا ہماری اتنی جرت، زندگی عزیز ہے مجھے اور تمہاری ماں بھی، وہ مزاحیہ انداز میں بولے۔ جنت نے باری باری دونوں کو چائے دی اور ان کے سامنے بیٹھ گئی۔ انہوں نے چائے کا گھونٹ بھرا تو اسے ڈھیروں دعائیں دی۔ نواز کو تمہاری شادی کا نہیں بتایا، سرپرائز دینا اسے؟ جی۔ اس نے اس بات میں گردن ہلائی۔ اس کا دھیان جنت پہ تھا۔ اس کے ذہن میں ابھی بھی اس سے ہونے والی گفتگو گردش کر رہی تھی۔ وہ چاہتا تھا کہ ابھی اور اسی وقت وہ اس سے گفتگو کا سلسلہ وہیں سے جوڑے جہاں ختم کیا تھا، لیکن موم ڈیڈ کے سامنے لحاظ رکھنا پڑا۔ پانی لا دو، اس نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ جی۔ وہ وہاں سے اٹھی اور کچن میں چلی گئی۔ کیا ہے جانو، خود لے آتے، ابھی تو بیٹی ہے وہ ہمارے پاس۔ انہوں نے اسے جھاڑ پلائی۔ اب تم بھی چلے جاؤ۔ ہارون صاحب کی بات پہ وہ مسکرایا۔ سمینہ نے دونوں باپ بیٹے کو مسکراتے دیکھا تو ہنس دی۔ بالکل آپ کی طرح ہے، بس بہانہ چاہیے بیوی کے آگے پیچھے گھومنے کا۔ ان کی طرف سے بھی کہا بلند ہوا۔ تم نہیں جاؤ گی ایئرپورٹ، سمجھی؟ زیبا نے اسے سختی سے منع کیا۔ امی پلیز، سب نے اسے معاف کر تو دیا ہے، اب آپ خواہ ہٹلر کا رول پلے نہ کرے پلیز۔ وہ عاجز آ کر بولی۔ کوئی شرم لحاظ نہیں تم میں؟ ماں ہوں تمہاری، اس کے لیے اپنی ماں سے الجھ رہی ہو تم؟ ہٹلر بنا رہی ہوں؟ غصے کے مارے زیبا کا منہ لال ہو چکا تھا۔ امی آپ تو سمجھ جائیے نا پلیز، اسے میرا انتظار ہوگا، وہ التجائی انداز میں بولی۔ دیکھو مہر، اسے معاف کر دینے کا ہرگز مطلب نہیں کہ اسے گلے سے لگا لیا جائے۔ اس سے رابطے میں رہنے کی میں تمہیں اجازت نہیں دے سکتی، سمجھی؟ بہتر یہی ہوگا کہ کل یونیورسٹی سے سیدھا گھر واپس آؤ، اس نے تاکیدی انداز میں کہا اور اسے خود سے مزید بحث کرنے کے لیے اشارتاً منع کیا۔ جواباً اس نے منہ بسور کر اسے دیکھا اور اپنی انگلیاں مسلتے ہوئے رونی صورت بنا کر اس کے کمرے سے باہر آ گئی۔ شماز لاؤنج میں بیٹا ٹی وی دیکھ رہا تھا۔ اس پہ نظر پڑتے ہی اس نے ٹی وی ریموٹ سے ٹی وی کو بند کیا اور اسے بلایا۔ رکو۔ وہ سیڑھیاں چڑھتے چڑھتے رکی۔ کیا ہوا تمہیں؟ وہ اس کے پاس آیا۔ نہیں کچھ نہیں، اس نے خود کو ضبط کرتے ہوئے کہا۔ تو آنکھ میں کچھ چلا گیا ہوگا، اس نے سوال کی بجائے جواب میں کہا تو وہ بوکھلائی۔ ہاں نہیں رو رہی ہوں، اس نے صاف لفظوں میں کہا۔ یہ ہوئی نہ بات، اب وجہ بھی بتا دو، وہ نیم انداز میں مسکرایا۔ بائی جینی کل جا رہی ہے، مجھے ایئرپورٹ جانا ہے، اسے سی اپ کرنے، لیکن امی ہے کہ وہ رونی صورت بنا کر بولی۔ میرا بھائی ہوتا نا تو مجھے کسی کی منت سماجت کرنا ہی نہ پڑتی۔ اب کہ اس نے جذباتی انداز میں کہا تو شماس کا دل بھر آیا۔ تو کیا میں تمہارا بھائی نہیں؟ نہیں، آپ تو ایمل اور سدرا کے بھائی ہیں نا۔ اب کہ وہ جانتی تھی کہ شماز اس کے جذباتی حملے میں ضرور پنسے گا۔ کل کتنے بجے جانا ہے؟
وہ جٹ سے بولی کہ کہیں وہ سوال ہی نہ بدل دے۔ صبح 10 بجے اس کے بتائے گئے وقت پہ وہ کچھ دیر کے لیے گہری سوچ میں پڑ گیا، مگر پھر کچھ دیر توقف کے بعد بولا، یونیورسٹی سے تمہیں میں پک کر لوں گا، لیکن آپ کا آفس؟ اس نے اسے ایسے یاد دلایا جیسے اسے یاد ہی نہ ہو۔ میری پیاری بہن، آپ کو پیڑ کیوں گن رہی ہو؟ تمہیں ایئرپورٹ جانا ہے نا، میں لے چلوں گا، بس وقت کی پابندی کرنا۔ اس نے پرسکون ہو کر اسے اپنے ساتھ کا یقین دلایا۔ اب کے بعد کبھی نہ کہنا تمہارا کوئی بھائی نہیں، سمجھی؟ اس نے قدرے خفگی سے کہا اور پھر مسکرا دیا۔ کبھی نہیں کہوں گی، جواباً مہر بھی اسے دیکھ کر تشکرانہ انداز میں مسکرا دی۔ اس سے پہلے وہ پانی لے کر باہر آتی، وہ کچن میں داخل ہوا۔ مقابل سے سامنا ہوا ہی تھا کہ اس کے ہاتھ سے گلاس گرتے گرتے بچا۔ میں آ ہی رہی تھی، اس نے گھبراتے ہوئے وضاحت پیش کی۔ ریلیکس مسز، آ چکی ہو تم میری زندگی میں۔ وہ نیم انداز میں مسکرایا، اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی شرارت تھی۔ جنت نے لجاتے ہوئے اسے دیکھا اور پھر نظریں جھکا کر رہ گئی۔ میں جانتا ہوں تم ہرٹ ہو میری بات سے، مجھے تم سے وہ سب نہیں کہنا چاہیے تھا۔ ہمارے رشتے کی کسوٹی تو ماضی کو بلا کر آگے بڑھنا ہے نا۔ وعدہ ہے میرا، آج کے بعد میں کبھی وہ بات نہیں کروں گا جو تمہیں دکھ دے اور جس سے ہمارا رشتہ کمزور ہو۔ وہ اس کے چہرے کی طرف محبت سے دیکھتے ہوئے بولا، مجھے تم اور تمہارا ساتھ چاہیے اور اپنے بچوں کے لیے جنت۔ وہ شرارتی انداز میں مسکرایا اور دھیرے دھیرے اس کے قریب آیا کہ اس نے ہاتھ میں پکڑے پانی کے گلاس کو اپنے اور اس کے مابین کرتے ہوئے کہا، پانی۔ وہ لجائی سے مسکرائی تو وہ بھی مسکرا دیا۔ ہارون صاحب جو کچن کے دروازے تک آئے ہی تھے، دونوں کی باتیں سن کر واپس لوٹ گئے۔ ماضی؟ کیسا ماضی؟ کیا مطلب ہوا اس بات کا؟ جانی نے یہ سب کیوں کہا ہوگا بھلا؟ وہ خود سے بولے۔ کیا ہوا؟ چینی نہیں لائے؟ سمینہ کے پکارنے پہ وہ اپنی سوچ سے نکلے۔ نہیں، ایسے ہی پیو۔ ان کی بات پہ اس نے ان کا چہرہ بغور دیکھا اور پھر مسکرا دی۔ میں جاتی ہوں۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھی اور شرارت بھری نگاہوں سے انہیں دیکھنے لگی۔ بس کرو، ماں ہو تم اس کی، کوئی دوست یا سہیلی نہیں۔ انہوں نے جیسے اسے یاد دلایا۔ ہاں تو اسے بھی سمجھایا کرے نا، جب وہ ماں باپ کو تنگ کرتا ہے۔ وہ وہاں سے جاتے جاتے رکی۔ آپ پریشان کیوں ہیں؟ نہیں، ایسے ہی نواز کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ ہارون صاحب کسی گہری سوچ میں ہی تھے۔ کیا سوچ رہے ہیں؟ پریشانی کی بات تو نہیں؟ وہ تفتیشی انداز میں بولی۔ یاد ہے جب ہم رشتہ لینے گئے تھے تو کیا ہوا تھا؟ سمینہ نے ذہن پہ زور ڈال کر انہیں جواب دیا۔ ہاں یاد تو ہے، لیکن اس سب میں نواز بھائی صاحب کا؟ انہوں نے اس کی بات کاٹی۔ سوچ رہا ہوں نواز کے کہنے پہ اتنی بے عزتی کے بعد رشتہ جوڑ تو لیا، لیکن کہیں جنت اس کے بارے میں جاننے کے بعد کوئی ایسا فیصلہ نہ لے لے کہ جہانگیر اللہ خیر کرے۔ نواز بھائی صاحب اب انڈر ورلڈ کے ڈان تو ہے نہیں کہ جنت کوئی سنگین فیصلہ لے گی، بلکہ دیکھنا وہ تو انہیں مل کر بہت خوش ہوگی۔ وہ تسلیہ میز لہجے میں بولی تو وہ ذرا پرسکون ہوئے۔ ہمارا بیٹا اس کے ساتھ بہت خوش ہے سمینہ۔ وہ رشکی انداز میں مسکرائے تو سمینہ نے بھی اس بات میں گردن ہلائی اور مسکرا دی۔ ایئرپورٹ کے مرکزی دروازے پہ کھڑے وہ بار بار پیچھے کی جانب دیکھ رہی تھی۔ جہانگیر اس کی بے قراری اور بے چینی کو سمجھ رہا تھا۔ اسے بھی انتظار تھا کہ اس کے گھر سے کوئی تو آئے، مگر بے سود دور دور تک کسی کا بھی نام و نشان نہیں تھا۔ چلے؟ وہ سوالیہ بولا۔ ہاں۔ وہ بار بار پیچھے مڑ کر دیکھے جا رہی تھی، لیکن اس کے بلانے پہ بمشکل ہی سیدھی ہو کر آگے کی طرف بڑھی۔ اسی اثنا میں ایک سایہ اسے اپنے پاس محسوس ہوا جو دیوانوار پیچھے کی جانب سے اسے آ لپٹا تھا۔ اسے دیکھ کر اس کے اداس چہرے پہ مسکان سی پھیل گئی۔ مہر، اس نے اسے سینے سے لگایا، مجھے تمہارا ہی انتظار تھا۔ وہ آنکھوں میں گہری چمک لیے بولی۔ اس نے آگے بڑھ کر جہانگیر کو سلام کیا تو اس نے اپنا شفقت بھرا ہاتھ اس کے سر پہ پھیرا۔ اور کوئی نہیں آیا؟ اس نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے سوالیہ پوچھا۔ شماز بھائی، اس نے دور سے آتے شماز کی طرف اشارہ کیا جو گاڑی کو پارک کرتے ہوئے ان کی جانب آ رہا تھا۔ شماز نے اس کے سر پر شفقت بھرا ہاتھ پھیر کر اسے بھائی جیسے مضبوط سہارے کا یقین دلایا۔ بلا شبہ وہ باقی گھر والوں کی بھی منتظر تھی، لیکن ان دونوں کے آ جانے پہ ہی وہ مطمئن تھی۔ شماز سوٹ کیس اور اٹیچی کیس اٹھانے میں جہانگیر کی مدد کرنے لگا تو دونوں کو تھوڑی دیر دکھ سکھ بانٹنے کا موقع ملا۔ مہر، مجھ سے رابطے میں رہنا پلیز، اور ہاں اماں بھی کا خیال رکھنا اچھے سے۔ انہیں اتنا پیار دینا کہ انہیں لگے ہی نہ کہ جنت کہیں گئی ہے۔ وہ اپنی ہی بات میں مسکراتے مسکراتے اداسی سی اشک بار ہو گئی۔ تم ہمیشہ ہمارے ساتھ ہو، سمجھی؟ اس نے اسے اپنے گلے سے لگایا۔ وہ اس کے گلے لگی خود کو بے حد پرسکون محسوس کر رہی تھی کہ اچانک ایک شخص اپنا تعاقب کرتا ہوا نظر آیا۔ جو وہ آگے بڑھتا گیا اسے صاف اور واضح طور پہ معلوم ہونے لگا کہ یہ کون ہے۔ وہ جانا پہچانا شخص اسے دیکھ کر زخمی انداز سے مسکرا رہا تھا۔ سجیل، اس کے منہ سے بے اختیار نکلا تھا، جس پہ مہر چونکی۔ وہ اس سے فوراً الگ ہو کر بولی، کیا ہوا؟ جنت نے اسے جواب دینے کی بجائے اس جانب اشارہ کیا جہاں سے وہ آ رہا تھا۔ اسے وہاں دیکھ کر مہر کو شدید غصہ آنے لگا، اور اس سے بھی کہیں زیادہ غصہ جنت کو آ رہا تھا۔
مہر نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے وہاں سے لے کر منظر سے غائب ہو گئی۔ یہ تو فیصلہ بات تھا نا، یہاں کیسے؟ جنت نے استفسار کیا۔ کچھ پتہ نہیں، وہ کندھوں کو چکاتے ہوئے بولے۔ کہیں تم نے؟ مہر کے چہرے کے زاویے بدلتے دیکھ کر جنت نے اپنا سوال وہی ختم کیا۔ بھروسہ رکھو مجھ پہ، وہ اس کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دیتے ہوئے بولے۔ آئی ایم سوری، اس کی زبان میں لغزش کو محسوس کرتے ہوئے جنت تعصب سے بولے، لیکن اسے یہ بات ابھی بھی کھٹک رہی تھی کہ وہ یہاں کیوں آیا ہے، اب کہ وہ اس کے بالکل سامنے موجود ہوا۔ بھلے ہی وہ دور تھا، لیکن اس کا دور سے نظر آنے والا دھندلا چہرہ اسے کاٹ کھانے کو توڑ رہا تھا۔ وہ دور سے کھڑا بس اسے حسرت بھری نگاہوں سے دیکھتا ہی رہ گیا۔ اسے اتنے دنوں بعد دیکھنے پہ بھی اس کی آنکھوں میں گہری چمک تھی۔ اس کی ہٹ درمی پہ مہر نے اسے دانت پیستے ہوئے دیکھا، لیکن وہ تھا کہ اپنے خیالوں کی الگ دنیا میں ہی مخفو تھا۔ جنت تھی کہ اسے لاپرواہی سے دیکھتے ہوئے ایئرپورٹ کے داخلی دروازے کی طرف بڑھ گئی، جہاں شماز اور جہانگیر سامان سائٹ پہ رکھ رہے تھے۔ میں پوچھتی ہوں اس سے، یہ اب کیا لینے آئے ہے یہاں؟ مہر نے آؤ دیکھا نہ تھا فوراً سے اس کی جانب بڑھی۔ جس قدر غصے سے وہ وہاں سے گئی تھی، صاف لگ رہا تھا کہ وہ اس سے بات کرنے سے پہلے اسے زوردار تھپڑ رسید کرے گی۔ مہر رکو، مہر! جنت نے اسے اپنے پاس سے تیزی سے گزرتے دیکھا تو وہ ہکا بکا رہ گئی۔ وہ بھی اس کے پیچھے پیچھے بھاگی۔ کیا ہوا؟ جہانگیر نے اسے مہر کے پیچھے جاتے دیکھا تو بولا۔ وہ اپنا بیگ باہر بھول گئی ہے اور موبائل بھی۔ وہ جاتے جاتے رکی اور اسے جواب دے کر خود بھی اس کے پیچھے ہو لی۔ مسئلہ کیا ہے تمہارا؟ اب کیوں آئے ہو؟ وہ اس کے پاس جاتے ہی کاٹ کانے کو بولی۔ جنت جو اس کے پیچھے پیچھے آ رہی تھی، اسے سجیل کے ساتھ الجھتے دیکھ کر قریبی ستون کے پیچھے چھپ گئی۔ ایک دفعہ اس سے بات کر لینے دو مجھے، وہ بے حد اذیت سے بولا۔ اس نے اسے غصے سے دیکھا اور پھر بولی، بات کر لینے دوں؟ پاگل ہو تم؟ اسے بے عزت کر کے دل بھرا نہیں تمہارا، جو اب ساری دنیا کے سامنے؟ اس سے پہلے وہ اپنی بات مکمل کر پاتی۔ سجیل نے اس کے سامنے اپنے ہاتھ جوڑے، جس پہ اس نے ترس بھری نگاہوں سے اسے دیکھا۔ اس کی حالت کے پیش نظر اس سے چند قدم دور کھڑی جنت کی آنکھوں سے آنسو کا نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہو گیا۔ اس نے خود کو ضبط کیا تو آنکھوں سے آنسو اس کے دل پہ آ گرے، جس کی تکلیف میں اس کا دل کٹ کر رہ گیا۔ مہر پلیز، مجھے ایک دفعہ اس سے ملنا ہے، صرف ایک دفعہ پلیز۔ مہر نے الجھ کر اسے دیکھا۔ جاؤ یہاں سے پلیز، وہ زج ہو کر بولی۔ پلیز مہر، ایک دفعہ، آخری دفعہ، وہ گڑ گڑایا۔ تمہیں اگر شماز بھائی نے دیکھ لیا تو اچھا نہیں ہوگا۔ اس نے اسے سمجھانا چاہا مگر وہ تھا کہ وہ اس سے ملنے پہ بزد تھا۔ اسے اس کے جانے کی کوئی امید نظر نہیں آ رہی تھی، تو وہ خود ہی آگے بڑھی۔ جیسے جیسے وہ تیزی سے قدم بڑھاتے ہوئے اس کے قریب آ رہی تھی، اس کے دل کی دھڑکنیں بند ہونے کو تھی۔ اسے اپنے سامنے پا کر اس نے سکھ کا سانس لیا۔ مہر اسے آتا دیکھ کر حیران رہ گئی۔ آپ خود کو کیا سمجھتے ہیں؟ کیوں ملنا ہے اب؟ آپ کو کیا لگتا ہے مسٹر سجیل کہ آپ کے مطابق ہی سب ہوگا؟ میں کٹ پتلی نہیں ہوں، سمجھے آپ؟ جیتی جاگتی انسان ہوں، جیسے آپ جیسے مرد سے بھیک نہیں چاہیے، نہ تعلق کی اور نہ محبت کی۔ وہ آگ بگولا تھی، اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اس کے سامنے پھوٹ پھوٹ کر رو دے، لیکن وہ اس کے سامنے اپنے آپ کو کسی صورت کمزور پیش نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ اسے کوس رہی تھی اور وہ تھا کہ اس کے چہرے کی طرف حسرت بھری نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ شاید یہ سوچ رہا تھا، نہ جانے پھر کبھی تمہیں دیکھنا نصیب ہو نہ ہو۔ چلو مہر۔ اس نے مہر کا ہاتھ پکڑا اور وہاں سے جانے لگی۔ مجھے معاف کر دو، اسے جاتا دیکھ کر بلا تاخیر اس کے منہ سے نکلا۔ وہ جاتے جاتے رکی۔ معافی؟ وہ زخمی انداز میں مسکرائی۔ معافی تو آپ کو شاید روز قیامت بھی نہیں ملے گی۔ اس نے اتنا کہا اور اس کے سامنے سے انن پنن غائب ہو گئی۔ جن کے جانے سے جاتی تھی جان، ان کا جانا بھی سہا ہے ہم نے۔ اس کے اندر اس کے دل کی آواز گونجی، جس سے اس کا سانس لینا محال ہو گیا۔ اٹلی آتے ہی اس کے دل میں موجود سب وہم ختم ہو گئے۔ اس کے سارے گمان اور اندازے غلط ثابت ہوئے۔ جہانگیر اس کے لیے ایک آئیڈیل شوہر ثابت ہوا تھا، لیکن اس کے دل میں کہیں نہ کہیں ایک خالی پن ضرور تھا، جو اسے اکثر بے چین کر دیتا تھا۔ رادھا دیدی اور ان کے گھر والے سبھی اسے اپنے گھر کا فرد سمجھتے تھے۔ جہانگیر آفس جاتا تو رادھا دیدی ہی وہ واحد تھی جو اس کا خیال رکھتی تھی۔ سمپلن پارک کا ماحول بھلے ہی پرسکون تھا، لیکن اس کے دل میں اٹھنے والا شور اسے بے چین سا کر گیا تھا۔ اس لاپرواہ شخص کی لاپرواہی نے مجھے کہاں سے کہاں پہنچا دیا، اور اب یہ اس کے پیچھے پڑ گیا۔ کال منقطع ہوئی تو وہ خود سے الجھنے لگی۔ وہ جب سے اٹلی آئی تھی، ہر سے پہر سمپلنگ پارک ضرور آیا کرتی تھی، اور اس کی وجہ سے اس پارک کا خوبصورت اور دل فریب منظر تھا۔ اسے یہاں آئے 1 ماہ سے زائد کا عرصہ ہو گیا تھا، لیکن پاکستان سے اس کی خبر کسی نے نہیں لی۔ آج اچانک آنے والی کال نے اس کے چہرے پہ مسکراہٹ تو بکھیری ہی تھی، لیکن وہ مسکراہٹ جس تیزی سے اس کے ہونٹوں پہ آئی تھی، اتنی ہی تیزی سے غائب ہو گئی تھی۔ اسے آج میری ضرورت ہے، لیکن میں کہاں اور وہ کہاں؟ میلوں کا فاصلہ لمحوں میں کیسے کم کروں؟ مہر میری پیاری، اس کی آنکھیں بھر آئی۔ کاش کی میلوں کا فاصلہ پل کے جھپکنے میں طے ہو جاتا۔ کاش میں تمہارے پاس ہوتی، تمہیں گلے لگا پاتی، تمہارے آنسو صاف کر پاتی۔
کاش ابھی وہ یہ سب سوچ ہی رہی تھی کہ اسے ایک شخص اپنے سامنے آتا ہوا دکھائی دیا۔ اس کا دور سے نظر آنے والا دھندلا چہرہ اسے مزید واضح ہوا تو وہ اپنی جگہ سے فوراً اٹھی، اپنے آنسو صاف کیے اور جہانگیر کو کال ملائی۔ کہاں رہ گئے آپ؟ کیا ہوا؟ تم گھبرا کیوں رہی ہو؟ وہ گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے پارک کی جانب ہی آ رہا تھا۔ ایک شخص کافی دیر سے مجھے دیکھ کر مسکرا رہا ہے اور اب تو وہ میرے پاس بھی آ رہا ہے۔ میں نے آپ کو کال ملائی تو وہ تھوڑا فاصلے پہ رک گیا۔ پلیز آپ جلدی آئیے۔ اس کے لفظوں سے اس کی گھبراہٹ صاف ظاہر ہو رہی تھی۔ یہاں کیا بزرگ آدمی چھیڑتے ہیں؟ وہ اس کے بچگانہ سوال پہ بے اختیار ہنس پڑا۔ تو میں آ جاؤں کیا؟ ظاہر ہے کچھ نہیں ہوتا، جہاں بیٹھا کر گیا تھا وہی بیٹھ جاؤ، میں یہاں قریب ہی ہوں، آ رہا ہوں بس۔ اس نے کال منقطع کی اور گاڑی کو پارک کے باہر پارک کرتے ہوئے گاڑی سے باہر آیا۔ میں آپ سے کچھ بات کر سکتا ہوں بیٹی؟ وہ شخص اس کے پاس آ کر بولا تو وہ مزید سہم کر رہ گئی، لیکن بیٹی لفظ پہ اس کے دل کو ذرا حوصلہ ملا۔ جی، آپ کون ہیں؟ اس نے دریافت کیا۔ میں، اس نے سوالیہ انداز میں کہا اور مسکرایا۔ آپ پاکستان سے ہیں؟ جی، اس نے سادہ سا انداز میں جواب دیا، لیکن اس شخص کی خوشی قابل دید تھی۔ میرا پیارا پاکستان، وہ گہری سانس لے کر بے پناہ محبت سے بولا۔ اسے اس کے لہجے میں پاکستان کے لیے شیرینی واضح محسوس ہو رہی تھی۔ ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ اس کا پاکستان سے صدیوں پرانا رشتہ ہے اور لاہور سے۔ اس نے تجسس سے اگلا سوال پوچھنے میں ذرا سی بھی دیر نہیں کی۔ اب کہ اس کے سوال پہ اس کا حیران ہونا بنتا تھا، اس سے پہلے وہ جواب دیتی، اسے پارک کے داخلی دروازے سے جہانگیر داخل ہوتا ہوا دکھائی دیا۔ بنا کچھ کہے ہی وہ اس شخص کے پاس سے سائڈ پہ ہوئی اور تیز قدم بڑھاتے ہوئے جہانگیر کی جانب جانے لگی۔ اس کے جواب کا منتظر شخص اس کے رد عمل پہ جذب سا ہو کر رہ گیا تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر دیکھنا چاہا کہ وہ کس کے پاس جا رہی ہے۔ جہانگیر ہارون۔ اب کہ اس کے چہرے پہ طمانینت تھی، اس نے اس کے پاس جانے سے فی الوقت گریز ہی کیا اور وہاں سے واپس ہو لیا تھا۔ ہارون، تو تم نے اپنا وعدہ پورا کر دیا، وہ دل ہی دل میں خود سے بولے۔ ان کے چہرے کی مسکراہٹ ان دونوں کو ایک ساتھ دیکھ کر مزید گہری ہوتی گئی۔ وہ اس کے سینے سے جا لگی تو وہ مسکرا دیا۔ کہاں چلے گئے تھے آپ؟ آپ جانتے بھی ہیں کہ مجھے اکیلے ڈر لگتا ہے یہاں۔ 15 منٹ کا بول کر گئے تھے اور آدھا گھنٹہ ہو گیا، تبھی تو گیا تھا، وہ زمانی الفاظ میں بولا۔ کیا مطلب کہاں گئے تھے؟ وہ اس سے الگ ہو کر سوالیہ انداز میں بولی۔ اتنی محبت سے مجھ سے ملی ہو، شکر ادا کرنا تو بنتا ہی ہے اس انسان کا جس سے تم ڈری ہو۔ وہ کلکلا کر ہنسا۔ تو مذاق اڑا رہے ہیں آپ میرا؟ وہ شکایتی انداز میں سوالیہ بولی۔ ارے نہیں مسز، سرپرائز ہے نا، گھر جا کر بتاؤں گا کہ کہاں گیا تھا۔ وہ ہنسا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے پارک سے باہر مسکراتا ہوا لے گیا۔ کہاں ہے؟ اس نے کچن سے اسے آواز لگائی، لیکن اس کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا۔ سنے، کہاں ہے؟ آ رہا ہوں بس 2 منٹ۔ اس نے جولے کو کمرے میں نصب کیا اور کمرے سے اونچی آواز لگائی، کھانا ریڈی ہے، آ جائیے۔ اس نے میز پہ کھانا لگایا اور اسے دوبارہ سے آواز لگائی اور کرسی پہ بیٹھ کر اس کا انتظار کرنے لگی۔ کچھ خاص بنایا ہے؟ اور ڈائننگ ٹیبل کے پاس آیا اور اس کے برابر والی کرسی پہ بیٹھ گیا۔ خاص تو کچھ بھی نہیں، یہی بنا سکی ہوں اتنے کم وقت میں، وہ ذرا منہ لٹکا کر اداسی سے بولی۔ تو اس نے اس کی دل جوئی کی۔ ارے نہیں، بہت اچھا ہے یہ تو۔ اس نے پلیٹ میں سے پیزا پراٹھا اٹھایا اور اس کو کھانے لگا۔ کہاں سے سیکھا ہے یہ سب؟ یوٹیوب سے، وہ ذرا نروس ہوتے ہوئے بولی۔ واو، لو تم بھی، وہ مزے سے پراٹھا کھاتے ہوئے بولا۔ جی، اس کے چہرے پہ بے شک مسکراہٹ تھی، لیکن اس کا انداز اسے بے قرار کر گیا تھا۔ کچھ ہوا ہے کیا؟ آخر اس نے سوال کیا۔ نہیں، وہ اداسی سے بولی۔ وہ چائے پیتا ہوا رکا، کپ میز پہ رکھا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اندر کمرے میں لے گیا۔ اس کے اس انداز پہ وہ اسے دیکھتی ہی رہ گئی۔ کیا ہوا ہے؟ آپ ایسے؟ وہ کمرے میں آئی تو وہ ہار کے جولے کو دیکھ کر حیران رہ گئی۔ کیسا لگا سرپرائز؟ بہت اچھا، یہ تو وہی ہے نا جو ہم نے کل دیکھا تھا، وہ استفہامیہ انداز میں بولی۔ ہاں، اور تم نے مہنگا ہونے کی وجہ سے منع کر دیا تھا، وہ مزاحیہ انداز میں بولا۔ مہنگا تو اچھا خاصا ہے یہ، پتہ ہے پاکستانی 50,000 کے قریب بنتا ہے۔ اس کے معصومانہ اندازے پہ وہ کلکلا کر ہنسا۔ میری زندگی تمہارے لیے ہی تو ہے یہ سب، بس خوش رہا کرو، وہ اس کے گالوں کو تپتپاتے ہوئے بولا تو وہ نیم انداز میں مسکرا دی۔ رات میں جلدی آ جائیے گا، تم کہو تو جاتا ہی نہیں ہوں، وہ رومانٹک انداز میں بولا تو وہ شرما گئی۔ نہیں، ایسا کب کہا میں نے، بس آپ جلدی آ جائیے گا۔ چلو رات میں تیار ہو جانا، کہیں باہر کھانا کھاتے ہیں۔ مسکرایا اور اسے وداع کرتے ہوئے وہاں سے چلا گیا۔ امی، مجھے ابا سے بات کرنے دے پلیز۔ مہر اس کی منت سماجت کر رہی تھی، مگر ان کا ایک ہی جواب تھا، ابھی جنت کا قصہ پرانا نہیں ہوا جو تم اب ہمارے سر پہ خاک ڈالنے کی تیاری کر رہی ہو۔